ناظرین اکرام، تشبیہ کے اقسام بالحاظ ارکان تشبیہ۔ اب اس لحاظ سے ہمارے پاس تین آخری ہم اس میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے 10 تشبیہات کا ذکر ہو چکا ہے مختلف ویڈیوز میں، آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تشبیہ تمثیل، تشبیہ تمثیل پر غور کیجیے کہ اس کے اندر جو مشبہ بہ ہوتا ہے وہ کوئی ضرب المثل یا کہاوت ہوتی ہے۔ مشبہ کہتے ہیں جسے تشبیہ دیں، مشبہ بہ کہتے ہیں جسے تشبیہ دی جائے۔ مثلا علی شیر کی طرح بہادر ہے، علی مشبہ ہے اور شیر مشبہ بہ ہے، یعنی علی کو شیر سے تشبیہ دی جائے۔ اس تشبیہ کے اندر بھی جس کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی جائے گی وہ جو مشبہ بہ ہوگا وہ یا تو ضرب المثل کی صورت میں ہوگا یا کہاوت کی صورت میں ہوگا۔ مثال کے طور پر اے مہر سچ مثل ہے، جو عالم ہے بے عمل گویا وہ ایک گدھا ہے کتب سے بھرا ہوا۔ عالم بے عمل کو تشبیہ دی گئی ہے اس پورے جملے کے ساتھ، یا یوں سمجھ لیں کہاوت کے ساتھ یا ضرب المثل کے ساتھ۔ عالم مشبہ ہے گویا وہ ایک گدھا ہے کتب سے لگا ہوا، یعنی عالم کو گدھا یہاں پر کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ بے عمل ہے۔ اب اس کو پوری ایک کوٹیشن کی صورت میں، ضرب المثل کی صورت میں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ایسی تشبیہ جس کے اندر مشبہ بے ضرب المثل کی صورت میں ہو یا کہاوت کی صورت میں ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ تمثیل ہے، یعنی کوئی مثل لائی جاتی ہے، تمثیل لائی جاتی ہے۔ تشبیہ اضمار، اضمار کا مطلب چھپی ہوئی چیز کوئی ایسی تشبیہ جس میں بظاہر نفی اور انکار کی صورت ہو لیکن اس کا مطلب چھپا ہوا ہو، یعنی بظاہر وہ تشبیہ نہ ہو لیکن اس کے اندر تشبیہ کا تصور موجود ہو۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی نگاہ برق نہیں ہے، اس کا چہرہ آفتاب جیسا سفید یا پھر چمکدار نہیں ہے، لیکن حقیقت آپ غور کریں تو اسی کو ہی وہ تشبیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نگاہ برق نہیں سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں بجلی جیسی ہیں، چہرہ آفتاب نہیں سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ اس کا چہرہ آفتاب جیسا ہے۔ نفی اور انکار کے باوجود تشبیہ کا تصور اس میں موجود ہے، ایسی تشبیہ کو ہم تشبیہ اضمار کہتے ہیں۔ آخری تشبیہ مشروط، لفظ مشروط سے شرط ظاہر ہے۔ یہ ایسی تشبیہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں شرط بھی رکھ دیں، جیسے اس کی آنکھیں ہیں صورت نرگس، اس میں بینائی کا اثر ہوتا ہے، یعنی محبوب کی آنکھیں نرگس کی طرح ہیں، لیکن اگر نرگس میں بینائی موجود ہو، اگر نرگس کا پھول دیکھنے کی صلاحیت رکھے تو پھر وہ میرے محبوب کی آنکھوں جیسا ہے۔ تو یہاں پر آپ غور کیجئے کہ تشبیہ دینے کے لیے ایک شرط عائد کر دی گئی، ایسی تشبیہ مشروط کہلاتی ہے۔